السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ اقل بھائی، سوال یہ تھا کہ اسمتی ایرانی کا جانا مدینے کے اندر کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور اس پر لوگ کمنٹس میں لڑ رہے ہیں آپس میں، سعودی عرب کو گالیاں بک رہے ہیں۔ جی ہاں، دیکھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، یہ سنا ہے کہ حرمین میں جانے کے لیے شرط لا الہ الا اللہ ہے، وہاں پر کوئی غیر مسلم حرمین میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی غلط سنا ہے۔ شیخ، اس کی حقیقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے میرے پاس جہاں سے سوال نہ آیا ہو اس ٹاپک کے بارے میں۔ انڈین منسٹر انٹرز انٹو مسجد نبوی، بڑے بڑے ٹائٹلز اخبارات نے، بڑی بڑی سرخیاں اخبارات نے چسپاں کی ہے۔ اور جیسے طلحہ بھائی ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں، مجھے سعودی جرنلسٹ نے بھی پوچھا، اور کینیڈا، پاکستان، امریکہ، دیگر ممالک سے یہی سوال بار بار آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گشت کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے، بلکہ کئی ویڈیوز یوٹیوبرز نے، اصل میں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کا کام جہالت پھیلانا ہے، جن کا کام گمراہ کرنا ہے، جن کا کام نفرتوں کو ہوا دینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم اس چینل سے جڑ جائیے اگر آپ اپنی علمی صحیح پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کیا مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کفار کی آمد پر، کفار کے داخلے پر پابندی عائد کی ہے؟ اس کا سیدھا اور سچا جواب سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں اجازت ہے اور مسجد الحرام مکۃ المکرمہ میں نص موجود ہے، اس لیے وہ مسجد، جس مسجد کے اندر کفار داخل نہیں ہو سکتے، غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، وہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ میں۔ باقی پوری دنیا کی مساجد میں غیر مسلم، ہندو ہوں، مسلمان کے ساتھ ساتھ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ کے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کا استقبال کیا اور انہیں وہاں قیام بھی کرنے کی اجازت دی۔ وہ ویڈیو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، میں لنک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہاں جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عثمان الخمیس جو کویتی بڑے عالم ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسر ثمامة بن أثال، ثمامہ ابن اثال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کافر تھے، مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ میں گرفتار ہوئے، مدینہ منورہ میں گرفتاری کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو کہاں باندھا؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے ستون سے آپ علیہ السلام نے اسامہ کو باندھا۔ وثمامة بن أثال کافر، وہ کافر تھے، قبل يسلم طبعا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے کافر تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک آدمی اگر حرم کے قریب آ گیا ہے یا مسجد نبوی میں بھی وہ داخل ہو گیا ہے تو اس کی ممانعت کی ان جہلا کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فربطه او امر بربطه في سارية المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو جو کہ مدینہ منورہ میں گرفتار ہوا تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا۔ تو یہاں اس بات کا ثبوت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کفار کے داخلے پر مسجد نبوی میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ دنیا کی کسی مسجد میں داخلے کے لیے، مسجد نبوی ہو، دلی کی جامع مسجد ہو، لاہور کی شاہی مسجد ہو، اسلام آباد کی مسجد ہو، ترکی کی بڑی مسجد ہو، نظام الدین کی مسجد ہو، یا کہیں کی بھی اوکھلا کی مسجد ہو، بھائی آپ غیر مسلموں کو اس طریقے سے دور کر رہے ہیں۔ غیر مسلم اگر آپ کے پاس آئیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، درس سنیں گے، سننے دیجئے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ اسامہ جس طریقے سے یہود و نصارہ مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے غیر مسلم، اسمرتی ایرانی ہماری حج منسٹر ہیں غالباً، ان کا یہ، اور وہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئی ہیں تاکہ وہ آپ کی حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں آپ کو سہولتیں فراہم کر سکیں۔ حکومت ہند نے ایک اپنا ریپرزنٹیٹیو بھیجا آپ کی آسانی کے لیے۔ سعودی عرب نے اس کے لیے، وہ جہاں جانا چاہتی تھی، مکہ مکرمہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہاں صرف
حاجی جو حج کمیشن ہے ہندوستان کا، وہاں کے مسلمان ہی جو مسلمان آفیسر ہیں وہ جاتے ہیں اور عمارتوں کی دیکھ بھال یا وہاں کے حجاج کی ذمہ داری گہری نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کی خدمات بھی ہندوستانی حکومت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جو لوگ بستے ہیں، حالانکہ یہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئی ہے یہ خاتون، مسجد قباء میں ان کی فوٹو نظر آئی ہے، مسجد نبوی کے سامنے ان کی پریس رپورٹ یا کوئی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس عورت کو کیا مسجد نبوی کے احاطے میں جانے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، مسجد نبوی میں جانے کی اس عورت کو اجازت ہے، دنیا کی ہر خاتون کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے۔ تو اللہ بھلا کرے، کیا کہوں میں ہمارے مسلمانوں کا ہندوستان میں، وہ تو مسلمان عورتوں کو بھی مسجد میں نہیں جانے دیتے یار، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد نبوی میں خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مسجد کا ایک دروازہ خاص کر دوں جس سے عورتیں داخل ہوں، اور اس عورت اس دروازے کو باب النساء کے نام سے آج تک آپ جانتے ہیں۔ جی ہاں، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر کوئی پابندی نہ قرآن و سنت میں ہے اور نہ ہی کسی حکومت نے لگائی ہے۔ سعودی عرب نے صرف وكانت الوفود في السنة التاسعة في سنة التاسعة سن 9 ہجری یا سنة التاسعة 9 سال میں دونهم كفار۔ یہاں جب آپ علیہ السلام کے پاس وفود آیا کرتے تھے تو ان کافروں کو آپ مسجد نبوی میں ضیافت ان کی کیا کرتے تھے؟ يكلمونني في المسجد، آپ علیہ السلام سے میٹنگ ان کی مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی، يلتقون معه في المسجد، يلتقون معهم في المسجد، فالظاهر الله العظيم نعم يجوز فالظاهر یہ داخل المسجد إلا المسجد الحرام، الا المسجد الحرام۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف مسجد نبوی کے لیے یہ کہنا کہ اسمرتی ایرانی ہو یا کوئی حج اور یا ہندوستان کا کوئی اور منسٹر ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ آئیں اور کیا آپ کو اس قدر تنگ نظری نہ کریں، اس قدر تنگ نظری نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وہ سعودی عرب جس نے اپنے حرم کے دروازے آپ کے حاجیوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے حاجیوں کو آرام سے پرسکون اور پر امن طریقے سے حجاج بیت اللہ الحرام کرا سکیں، اس کی زیارت آپ کو میسر ہو سکے، اس حکومت کو آپ اس گندے الفاظوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہماری دعا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بغض سے، اس حسد سے جو مسلمانوں کے خلاف آپ دشمنی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اس سے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ حسد اور حقد آپ کے دل و دماغ سے نکال دے، اور ہندوستان میں بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی دنیا کی کسی خطے میں، جب آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، اس کے قاعدے اور قوانین کا احترام کریں اور بھائی بھائی بن کے رہیں یار۔ کیا ہو گیا آپ کو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہو؟ مجھے بھی کئی گالیاں ملنے والی ہیں اور کئی ملتی رہتی ہیں، بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کفار کا داخلہ یا ہندوؤں کا داخلہ یا سکھوں کا داخلہ یا کرسچن کا داخلہ یا یہودیوں کا داخلہ منع ہے، اس سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمیں لائیے، دلیل دیجئے، اور وہ قیامت کی صبح تک آپ کو دلیل نہیں دے پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ گمراہی دور ہو سکے، اور جڑ جائیں ہمارے چینل سے اگر پیار اور محبت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔